بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تنظیم اسلامی کی طرف سے اپنے تمام مہمانوں کا خدمت کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت سے وقت نکال ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا پروگرام جیسے کہ دعوت نامے میں بھی ہم نے لکھ دیا تھا، اس کا آغاز بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب سے، جس میں وہ پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آپ حضرات سے فہم و تفہیم کے انداز میں سوال جواب ہوں گے۔ یہ عنوان جو منتخب کیا گیا ہے وہ اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ آج پاکستان کا ہر ذی شعور شہری پاکستان کے حالات سے پریشان بلکہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ملک کی سلامتی کو اندرونی سطح پر بھی اور بیرونی سطح پر بھی بہت سے خطرات ہیں، اور یہ خطرات اخبارات میں آپ حضرات کے کالموں میں بھی اس کا بہت اظہار ہو رہا تھا۔ تو اس خیال سے یہ پروگرام رکھا گیا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچ و بچار کرنی ہے۔ تو ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان خیالات اس بات کا اظہار کریں کہ ہماری رائے میں خطرات ہیں کیا اور ان کا سد باب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ان کو شیئر کر کے عوام کو ان خطرات سے آگاہ کیا جائے، اور خاص طور پر ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو جسے ہم انٹیلیجنشیا بھی کہتے ہیں، وہ حضرات پھر انہی پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے عوام کو یہ بات سمجھائیں اور اس شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ملک خطرے میں ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے خطاب کے بعد سوال و جواب ہوگا، وہ میں اس کا طریقہ کیا ہوگا میں خطاب کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اب میں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مہمانان گرامی، آپ کی آمد کا ایک شکریہ تو ہمارے ایوب بیگ صاحب نے پیش خدمت کر دیا ہے، ایک شکریہ میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت اس قسم کا اجتماع جو ہے اس سے خطاب کرتی تو یقیناً یہاں زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دین کے ایک خادم، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے بھی ہمت کر لی ہے تو بڑی بات ہے۔ میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل چند منٹ آپ کے لوں گا، جسے ذاتی عرض احوال کا عنوان دے رہا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میری حیثیت اصلاً قرآن حکیم کے ایک داعی، پیغامبر، مبلغ اور اللہ کے دین حق کے ایک خادم کی ہے۔ میرا جو یہ زندگی کا مشن ہے، اس کا جو فکری صغرا و کبرا پریمیسز ہیں، ان کے لیے میں علامہ اقبال، مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کا ممنون احسان، اور میں ان کو اپنی باری سوچ کو 7 جملوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
میری پہلی سوچ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. اس میں بہت ایلیمنٹ بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشی نظام، ایک معاشرتی نظام. یہ دین ہے. نمبر دو، یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ غالب ہو. جب یہ مغلوب ہو تو مذہب رہ جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. دین تب ہوتا ہے جب غالب ہو. نمبر تین، اگر دین حق مغلوب ہو تو ہر صاحب ایمان کا، میں یہاں لفظ مسلمان نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں، صاحب ایمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے. اسی کو ہم جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر چار یہ کہ اس کا طریقہ کار ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہوگا. انبیاء اور رسول کی تاریخ میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا. اب ایک مرتبہ ہونا ہے جس کی خبریں حضور نے دی ہیں، لیکن اس کی میتھوڈالوجی وہی ہوگی، تب ہوگا. پانچویں بات یہ کہ اس کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے، اور اس کی اساس بھی مسنون ہونی چاہیے. دنیا میں جو موجودہ نظام ہیں جماعتوں کے، اس کی بجائے قرآن و سنت اور سیرت اور آثار ہمارے جو ہیں ان سے اخذ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے وہ ایمان درکار ہے جس میں یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم کی گہرائی بھی ہو. جب تک یہ دونوں ایلیمنٹس اس ایمان میں نہیں ہوں گے تو یہ کام، یہ عظیم جد و جہد جو ہے، اس کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ایسے ایمان جس میں کہ یقین کی گہرائی بھی ہو اور فکر و فہم اور تفقہ کی گہرائی بھی ہو، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے. یہاں میں صرف مولانا ظفر علی خان کا شعر آپ کو سنا دوں کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. عامی کی بات نہیں کر رہے، عاقل، وہ فہم اور فکر والا حصہ. اور اقبال نے بھی کہا چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں سرایت کر جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب، اندرونی انقلاب آ جاتا ہے، اور یہی ایک بیرونی اور راہمگیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے. لہٰذا یہ 7 باتوں کی بات عرض کر رہا ہوں. 19 سال کی عمر سے، جبکہ میں میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، اور زمانہ حال تک جبکہ میں 75ویں برس میں اب اپنے قدم رکھ چکا ہوں، تو میری جو یہ 55 سالہ جد و جہد ہے، جس میں سے 35 سال جو ہیں وہ ہیں کہ جس میں یہ میں ہم وقت میں نے کام کیا اپنا پروفیشن ترک کر کے. اس کا پہلا کام رہا تعلیم و تعلم قرآن، خاص طور پر تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کرنا، اور ثانیاً تنظیم اسلامی کے نام سے ایک اسلامی انقلابی جماعت کا قیام. آپ کے علم میں ہے کہ انتخابی سیاست سے میں بالکل کنارہ کش رہا ہوں، پاور پالیٹکس سے کوئی سروکار نہیں رکھا، بلکہ جماعت اسلامی سے میں علیحدہ ہی صرف اسی ایک ایشو کے اختلاف پر ہوا تھا کہ اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا، وہ انقلاب کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوریڈورز آف پاور میں بھی میری کوئی آمد و رفت کبھی نہیں رہی، سوائے 2 مہینے کے لیے میں نے ایک دھوکہ کھایا تھا صدر ضیاء الحق صاحب سے، تو میں نے ان کی شورا میں بیٹھ کر جو ہے ان کے ساتھ ایک تعاون کیا تھا، لیکن میں بہت جلدی مایوس ہوا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مجھے اس سے شدید محبت ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ ہمارا وطن ہے، اور حضور کا فرمان ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. پھر یہ کہ یہ میرے بچپن کے خوابوں کی سرزمین ہے. میں ہائی اسکول کے زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ادنا کارکن تھا، ضلع حصار کے لیول پر جنرل سیکریٹری تھا. بھاگ دوڑ، حصار، سرسا، ہانسی، بہت محنت میں نے کی. بہرحال یہ سرزمین ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے. لیکن سب سے بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے
کہ ابتدا ہی سے امید تھی کہ یہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اور پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے یقین تھا کہ اسی سرزمین سے دوبارہ اسلام جو ہے ایک قوت کی حیثیت سے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ابھرے گا۔ اور اس میں میرے سامنے علامہ اقبال کا ویژن بھی تھا، جو انہوں نے اپنے 1930 کے خطبے میں سامنے رکھا تھا، کہ میں اس سے ڈیسٹنی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لیکن یہ کہ ادھر کچھ عرصے سے میرے اندر وہ رجائیت اور امید کی کیفیت باقی نہیں رہی، شدید بددلی بھی ہے، بلکہ مایوسی کی حد تک ہے۔ میرا حال اس وقت وہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ تاہم ابھی میں بالکل نا امید نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قیام پاکستان کو میں ایک معجزہ سمجھتا ہوں، ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور معجزہ ہو جائے۔ یہ میں نے اپنی زندگی کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کے حالات، اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ سن تو صحیح زہاں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ دنیا میں چرچا کس بات کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی فضا کے اندر کوئی اثرات ہیں آخر؟ 1992 میں ایک کتاب شائع کی، مسلمان نے شائع کی تھی، ٹوین ایرا آف پاکستان، سید ابو المعالی، انہوں نے کہا تھا 1906 میں پاکستان کے 7 ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے آدھا تو 1906 گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگرچہ کچھ آثار اس کے بلوچستان میں نظر آئے، لیکن یہ کہ ابھی اور زیادہ بڑے پیمانے پر اس کی کوئی کیفیت نہیں سامنے آ رہی۔ اس کے بعد یہ کہ ایک سب سے بڑا جو تھنک ٹینک ہے، جس میں کہ وزارت خارجہ کو جس سے کہ مشورے ملتے ہیں، اور 15 جو ٹاپ کے ادارے ہیں ان کے سربراہ اس میں شامل ہیں، رینڈ کارپوریشن، وہ کہہ چکا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز پہلے ہندوستان کی ایک رسالے آؤٹ لک میں شائع ہوئی تھی، پھر وہاں سے جنگ نے 16 ستمبر سن 2000 کو اسے پک کیا اور نوٹ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پھر رابرٹ کیلان نے کہا اینڈ آف دی ارتھ میں کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ یہ 20 ستمبر 2000 نوائے وقت میں مضمون شائع ہوا تھا۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک جو آپ کو لفافہ دیا جا رہا ہے، اس میں ایک صحافی عابد اللہ جان کا ایک مضمون آپ کو ملے گا، فیلڈ اسٹیٹ یس بٹ آن ڈفرینٹ گراؤنڈس۔ دنیا میں جو فیلڈ اسٹیٹس کے لیے عام طور پر ہوتی ہیں بنیادیں، وہ نہیں، کچھ اور بنیادیں ہیں جس کی بنا پر واقعتاً پاکستان ان کے خیال میں فیلڈ اسٹیٹ ہے۔ فیلڈ اسٹیٹ یس بٹ آن ڈفرینٹ گراؤنڈس۔ یہ عابد اللہ جان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حیات اللہ جو صحافی تھے، ان کا ابھی چرچا جو ہے وہ تازہ ہے۔ بالکل یہی ان کی جو ہے وہ کہانی ہے۔ انہوں نے فرنٹیئر میں، صوبہ سرحد میں جو این جی اوز کے جو معاملات تھے، ان کو جس طریقے سے لوٹ مار کا ذریعہ بنا رکھا تھا، حکومت کی بہت بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل تھی، اسے کچھ بے نقاب کرنا چاہا تھا۔ بڑے پرانی صحافی ہیں، اس پر انہیں دھمکیاں ملی، انہیں ہراس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا۔ حیات اللہ خان کی طرح کی وہ ہمت نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے پھر پاکستان کو چھوڑ دینا جو ہے اس کو غنیمت سمجھا، جان بچا کر کینیڈا میں پناہ گزین ہو گئے۔ عابد اللہ جان، ان کے مضامین ہمارا جو ہفتے وار پرچہ ہے ندائے خلافت، اس میں تقریباً ریگولرلی شائع ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ کونڈولیزا رائس جب آئی تھی، سب سے آخری اس کا دورہ تھا بھارت اور پاکستان کا، تو واپس جا کر اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کرے۔ اب ان تمام باتوں پر غور کیجئے، اور پھر خاص طور پر یہ کہ سرحد پار سے کیا صدائیں آ رہی ہیں۔
پورے 55 برس اس قسم کی کوئی بات کسی کو کہنے کی ہندوستان میں جرت نہیں ہوئی. فیڈریشن کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. ایل کے اڈوانی بھارتی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 مرتبہ یہاں آ کر یہاں لاہور کے سرزمین میں کہہ گیا ہے یہ لکیریں ختم ہونی چاہیے, ہم ایک تھے, پنجاب مشرقی اور مغربی ایک ہونے چاہیے. یہ مہاراجہ پٹیالہ کا بیٹا ہے. 1947 میں جہاں سب سے زیادہ خون ریزی ہوئی تھی اور قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا, اس کا بیٹا. اور بات یہ کہ دیواریں برلن گرا دی جائے اور یہ ساری باتیں, یہ تو کچھ ہمارے سیاستدانوں کی طرف بھی یہ قول منسوب ہو رہے ہیں. تازہ ترین بات یہ ہے کہ اب فیلڈ سٹیٹس میں پاکستان کا نمبر 9 ہے اور کرپشن کے اعتبار سے نمبر 5 ہے. اور تازہ ترین بات یہ کہ امریکی ایوان نمائندگان میں 460 میں سے صرف 34 وہ تھے جو یا خاموش رہے یا پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے. باقی سب نے 92% نے یہ کہا کہ پاکستان کو کوئی مدد نہ دی جائے, یہ تو سرے سے قابل نہیں, کم سے کم یہ کٹوتی کی جائے. اب یہ حالات ہیں. یہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور اس میں اگر اضافہ کر لیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو ظاہر بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بہت تشویش کا یہ موقع ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ میں مائکرو لیول پر تفصیل میں نہیں جا سکتا, نہ جانے کا موقع ہے. میکرو لیول پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سبب کیا ہے. سبب یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کی 2 بنیادیں, جن میں سے ایک منفی اور ایک مثبت ہے. مثبت مکمل ڈھہ چکی اور جو منفی تھی وہ بھی اب اسی پروسیس سے گزر رہی ہے. اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. دیکھیے, مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی. پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم میں سے کوئی بھی اس میں مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں سے شامل نہیں تھے. علامہ اقبال تو ملک سے باہر تھے تعلیم کے لیے, اور مسٹر محمد علی جناح, میں ابھی قائد اعظم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ اس وقت تک وہ مسٹر جناح تھے, وہ اس وقت کانگریس میں تھے, دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے. اس کے بعد بھی 7 سال تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے, سن 1913 میں آئے, اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت پرسویشن. پھر بھی انہوں نے دونوں جماعتوں کی ممبرشپ برقرار رکھی, کانگریس بھی مسلم لیگ بھی. اور ایک مرتبہ ان کی کوشش سے بامبے میں ایک ہی وقت میں اجلاس ہوا, کانگریس کا بھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کا بھی. اس وقت کی اساس کیا تھی مسلم لیگ کی؟ خوف, منفی, ہندو کا خوف. ہندو کھا جائے گا, ایکسپلائٹ کرے گا, دبا دے گا, ہمارے مذہب کو بھی ختم کر دے گا, ہماری زبان کو بگاڑ دے گا. معاشی طور پر تو وہ پہلے ہی بہت غالب تھا, اور اس کے بعد اور بھی ایک خوف تھا, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی. کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کوئی فارمولہ طے ہو جائے کہ مسلمانوں کا تشخص آزادی کے بعد برقرار رہے اور ان کے کچھ حقوق جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں, محفوظ رہیں. اس کوشش میں, اور اس کوشش میں جس قدر بڑا رول پلے کیا ہے مسٹر جناح نے, جس کے بنا پر انہیں کہا گیا کہ یہ سفیر اتحاد ہے, مسلم ہندو اتحاد کے سفیر, وہ سامنے رکھیے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 1930 سے پہلے ہی وہ انتہائی مایوس ہو گئے. سیاست کا میدان چھوڑ کے انگلستان چلے گئے, وہاں کوٹھی خریدی, پریکٹس شروع کر دی. اور اس زمانے میں ایس ایم اکرام صاحب ہوتے تھے جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں, موج کوثر, رود کوثر, آب کوثر. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے. وہ گئے ہیں, کہا انہوں نے کہ آپ جناح صاحب کیوں چھوڑائے ہندوستان کو, مسلمانوں کو ضرورت ہے. تو انہوں نے بہت جملہ, پیارا جملہ کہا, ہندوز آر انکوریجیبل, ہندوؤں کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو ان کا لیڈر کوئی صبح مجھ سے بات کرتا ہے, شام تک وہ ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو پہنچ جاتی ہے. تو ایسی قوم کی میں کیسے لیڈ کروں؟ تو یہ میں نے 1930 تک کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس خوف کے حوالے سے میں ذرا ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. یہ خوف آخری وقت تک شدت کے ساتھ برقرار رہا ہے. یہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں 18 جنوری سن 46 کو قائد اعظم کی ایک تقریر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے.
یہ حبیبیہ ہال میں خواتین کے ایک جلسے میں اردو میں تقریر کی قائد اعظم نے. اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں: If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اور یہ کہنے والا کوئی ڈیموگوگ نہیں ہے، کوئی جو ہے بہت جوشیلا قسم کا جو ہے وہ آدمی نہیں ہے، ٹھنڈا کول مائنڈڈ انسان جس کو مانا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے. اچھا، 1930 میں اس تحریک کے اندر ایک نیا فیکٹر شامل ہوا، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد کا. اس میں نمبر ایک تو انہوں نے مسلم نیشن ہوڈ کو پورے یعنی فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ علیحدہ قوم ہے، جداگانہ قوم ہے، کسی قومیت میں مرج نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیسٹنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ کوئی پروپوزل نہیں تھی، ڈیسٹنی. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فی الحال اگر صرف ان پروونسز کو پاکستان، یہ جو پنجاب اور کشمیر اور سندھ اور بلوچستان اور سرحد کو ملا کر ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو بھی ہمارے لیے وہ بہت مفید ہوگا. اس لیے کہ اس وقت تک تو 1930 تک کس کو خیال ہو سکتا تھا کہ انگریز چھوڑ کے چلنے والا ہے، چلا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ بات انہوں نے کہی کہ اس کی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں آ گئے، اور لفظ ان کا ہے عرب امپیریلزم. یہ بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، یہ عرب امپیریلزم. اس پہ جو بدنما داغ آ گئے، دنیا ان کے حوالے سے اسلام کو جانتی ہے. ہمیں اس کا موقع مل جائے گا کہ اس کے چہرے پر سے وہ داغ دبے دھو کر اسلام کی ایک اصل شکل دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ ہے وہ مثبت جذبہ. اس وقت تک علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر احیاء اسلام اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں، اور سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، یہ ساری باتیں وہ ایک ولولہ پیدا کر چکے تھے. 1924 میں بانگ درا چھپ چکی تھی. لیکن اب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ بات جو ہوئی ہے یہ بڑی فیصلہ کن تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انجیکشن دیا ہے اس میں مثبت جذبے کا، احیاء اسلام. سن 30 تک وہ صرف ایک خوف کے منفی جذبے کے اوپر قافلہ چل رہا تھا، اور وہ عوامی جماعت تھی بھی نہیں. لیکن یہ کہ سن 30 کے بعد پھر جو یہ شکل اس میں آئی ہے، یہ میں اسے ایک انجیکشن قرار دیتا ہوں. جیسے کوئی مریض پڑا ہوا ہے اور وہ گلوکوز کی یا کوئی سیلائن کی جو بوتل لگی ہوئی ہے، پھر اسی کی جو ٹیوب جا رہی ہوتی ہے اسی میں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. اس سے بڑی اہم تر بات یہ ہے، 1932 میں یہی انجیکشن علامہ نے محمد علی جناح کو لگایا. یہ جو سیکنڈ گول بیس کانفرنس تھی اس کے لیے گئے تھے، جناح اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ چکے تھے. لیکن ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں یہی انجیکشن جو ہے علامہ اقبال نے لگایا ہے. میں اس ملاقات کو شاید آپ مجھ سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ جو مولانا روم اور شمس تبریزی کی ملاقات تھی یہ اسی درجے کی ملاقات تھی. اس لیے کہ قائد اعظم کو دوبارہ علامہ اقبال نے جس طریقے سے مسٹر جناح بھی مجھے کہنا چاہیے آمادہ کیا کہ آپ آئیں اور کام کریں، اس کے نتیجے میں بہرحال، اور یہ ایک سامنے رکھا گیا معاملہ احیاء اسلام کا معاملہ، پازیٹیو ہی جذبہ. 1935 میں وہ آئے اور پورے یعنی تا حیات صدر بن گئے، مسلم لیگ کے بنا دیے گئے. اس کے بعد 1937 سے 47 تک اب قائد اعظم وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اسلام کا راگ الاپا تھرو آؤٹ انڈیا. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے سارے روایات، ہمارا قانون، ہمارا دستور 1400 برس پہلے کا جو ہے بنا ہوا ہے. یہ جو جذبہ تھا اصل میں یہ ہے کہ جو بنیاد بنا ہے پاکستان کی. اس لیے کہ نیگیٹو پازیٹیو وائرس جب مل جائے تو کرنٹ دوڑتا ہے. وہ خوف کا جذبہ بھی موجود تھا ہندو کا، وہ منفی جذبہ بھی ختم تو نہیں ہوا تھا. میں نے سن 46 کی آپ کو تقریر کا حوالہ دے دیا ہے اور وہ قائد اعظم کی تقریر کا. لیکن یہ کہ یہ مثبت معاملہ جو تھا یا اسلام
میں سمجھتا ہوں کہ اس نعرے نے مسلمانان ہند کو نہ صرف یہ کہ الیکٹریفائی کر دیا، بلکہ اگر میں ایک لفظ استعمال میں نے کیا ہے کیونکہ میرے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن کے قوال ہیں، تو میں اس لفظ کو میں نے قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے، قوالی میں تکرار ہوتی ہے نا، تو میں نے بھی تکرار کے ساتھ قرآن مجید کا درس دیا ہے۔ اسی طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ قائد اعظم نے بھی پھر اسلام کی قوالی کی ہے، اور حال میں آ گئی پوری قوم، اس میں کوئی شک نہیں۔ ورنہ یہ کہ پاکستان کے لیے ہندوستان کے مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کا حق میں رائے دینا، یہ کسی حساب سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مدراس ہو، یو پی ہو، بامبے ہو، سی پی ہو، بہار ہو، ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو یا تو آپ نے پاگل کہیں یا یہ کہ کسی حال میں آ گئے تھے، ایک جذبہ تھا کہ جو سرایت کر گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سن 46 میں الیکشن میں وہ پوزیشن حاصل ہوئی جس کے بنا پر مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت جو ہے تسلیم کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ ہے مثبت اور منفی بنیادیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ مثبت بنیاد کی تو سرے سے کوئی تعمیر ہم نے کی ہی نہیں۔ اس کے ضمن میں دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تصور یہ تھا جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا تھا، اسلامک سسٹم آف سوشل جسٹس، حریت و اخوت و مساوات، یہ الفاظ جو ہے قائد اعظم نے بھی استعمال کیے، علامہ اقبال نے بھی استعمال کیے، سوشل جسٹس، اسلامک سوشل جسٹس، یہ ان کا تصور تھا۔ لیکن جن مسلمان علماء نے، مشائخ نے ان کا ساتھ دیا، ان کے پیش نظر اسلامی قوانین اور شریعت کا نفاذ، یہ ذرا سا ان کے نقطہ نظر میں فرق تو ہے، ماننا پڑتا ہے، تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک نظام ہے سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی، ایک اس کو نظام کو قائم کرنے کے لیے قانون، اس کے لیے ستون جو درکار ہے وہ اسلام، شریعت اسلامی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ بہرحال اب جو شکل بن رہی ہے، امریکی دباؤ کے تحت جو ہمارا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے چل رہے ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ وہ منفی بنیاد بھی ڈھہ جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یو ٹرن جس طریقے سے لیے گئے ہیں طالبان کے معاملے میں، پھر کشمیر پر یو ٹرن ہو چکا ہے، جہاد پر یو ٹرن ہو چکا ہے، یو ٹرنز کی کوئی تاریخ ہے لمبی۔ اور اب یہ کہ ہمارا مستقل موقف یہ تھا، پہلے کشمیر کا مسئلہ پھر کوئی اور بات، اب وہ ریورس ہو گئے، یو ٹرن۔ ابھی تک کشمیر پر تو ایک سوت بھر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بات ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس اعتبار سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نکل جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس بات کی وضاحت کر دوں، پڑوسیوں کے درمیان اچھے تعلقات مطلوب ہیں، مقصود ہیں، ہونے چاہیے، باہمی محبت ہو، مطلوب ہے۔ اقبال نے بھی اپنے اسی خطبے میں یہ کہا تھا کہ یہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں یہ ایک مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو یہ ہندوستان کی حفاظت کرے گی، اور اس نے کی ہے۔ کمیونزم کا سیلاب اگر پاکستان راستے میں نہ ہوتا تو انڈیا کو تو وہ چھلانگ لگا کر جو ہے بنگال میں پہنچ چکا تھا، کیرالا میں پہنچ چکا تھا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس کو اگر بچایا ہے تو پاکستان نے بچایا۔ بہرحال قائد اعظم کا بھی قول تھا، اور قائد اعظم کا قول اب کیا سنا رہا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، فرمایا جیسے کہ امریکہ اور یو ایس اے اور کینیڈا کے ہیں۔ تقریباً وہی بات جو اب کلدیپ نیر نے کہی ہے، اگرچہ منسوب کیا ہے اسے میاں نواز شریف صاحب کی طرف، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کو حوالے سے نہیں جاتا کہ، لیکن اس نے جو بات کہی ہے بارڈر لیس کنٹریز، تو وہی بات میرے نزدیک قائد اعظم کے اس جملے میں موجود ہے، اس لیے کہ کینیڈا میں اور یو ایس اے میں کوئی بارڈر ہے ہی نہیں، آپ صرف اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاتے چلے جائیں، کوئی اور آئیڈینٹی آپ کے پاس چلے جائے گی۔ اب کچھ تھوڑی سی سختیاں وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی تازہ ترین خبر جو ہے کہ 7 آدمی پکڑے گئے ہیں، وہ سب ہیں امریکنز، اور وہ القاعدہ کے شمار کیے گئے ہیں۔ یہ میامی میں ہوا ہے معاملہ، تو چونکہ وہاں پر ہوم گرون بھی اب فنڈامنٹلزم آ رہا ہے، تو لہٰذا انہیں
کچھ کرنا پڑ رہا ہے، چھلنیاں لگانی پڑتی ہیں اس بارڈرز کے اوپر، لیکن ورنہ تو وہاں کیا تھا؟ ڈرائیونگ لائسنس دکھائیے، امریکہ کٹ جائیے، کینیڈا سے دکھائیے اور آ جائیے۔ لیکن اگر یہ اس وقت ہوتا جب کہ ہم اپنی مثبت نظریاتی اساس کو مستحکم کر چکے ہوتے تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ دوستی پسندیدہ ہے، محبت چاہیے، پھر محبت کے زمزمے یہاں سے جو ہے بہہ کر ہندوستان جاتے ہیں، ہمیں ایک دائی کی حیثیت سے کھڑا ہونا ہوتا دنیا کے سامنے، ہم چاہتے، لیکن حالات موجودہ ہماری مثبت بنیاد پختہ ہے ہی نہیں، وی آر بیس لیس۔ اس حالت میں یہ محبت کے جو ترانے ہیں اور زمزمے ہیں اور محبت کے راگ ہیں اور جو فنکار اور جو دانشور حضرات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ چیز جو ہے میرے نزدیک اس صورتحال میں یہ کس آف ڈیتھ سے کم نہیں ہے، فیٹل ایمبریس اس سے کم نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے کچھ کسی قرآنی حوالے کے بغیر، جو میرا تو اصل جو سورس ہے میری سوچ کی، میرا صغرا کبرا قرآن سے ہے، میں اس کے حوالے سے بھی چند منٹ آپ کے لوں گا۔ پہلی بات کیا ہے، یہ صورتحال کیوں ہے، یہ ہم انسٹیبل کیوں ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ کیا ہندوؤں کو اب یہ محبت جو ہے یہ سوجھ رہی ہے، کیوں سوجھ رہی ہے؟ اس ساری کمزوری کا قرآن مجید کی روح سے سبب کیا ہے کہ اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک معجزے کے طور پر پاکستان قائم ہوا ہے۔ میری ایک کتاب ہے استحکام پاکستان، جس میں ایک پورا چیپٹر ہے معجزہ۔ اندازہ کیجئے گاندھی جیسا لیڈر، مسلم جو کانگریس جیسی جماعت، مسلم لیگ کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں اس کے مقابلے میں، کوئی آرگنائزیشن تھی ہی نہیں، وہ تو ایک تحریک تھی، وقتی طور پر ایک جوش اور جذبہ امڑا ہے، ورنہ جماعت تو تھی ہی نہیں، اسی لیے وہ بالکل پاکستان بنتی ختم ہو گئی، میلٹڈ اوے۔ لہذا کہاں کانگریس، کہاں مسلم لیگ، پھر کانگریس کو جمعیت علماء ہند، مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے ساتھی، ان کی سپورٹ، پنجاب میں احرار کی سپورٹ، سرحد میں خدائی خدمتگاروں کی سپورٹ، اندازہ تو کیجیے۔ ابو الکلام جیسا جو ہے نابغہ جینیس، وہ وہاں بیٹھا ہوا۔ ہندو قوم ہم سے نمبر کتنی آگے تھی ہر اعتبار سے۔ پھر یہ کہ اس وقت حکومت تھی لیبر پارٹی کی، ایٹلی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، اور وہ تو اب لکھا ہوا بھی سامنے آ چکا اس کی کتاب کے اندر۔ ماؤنٹ بیٹن جو ہے چیلا بنا ہوا تھا گاندھی کا۔ پھر یہ پاکستان کیسے بن گیا؟ ایک سال پہلے قائد اعظم نے بھی حالات کو جانچتے ہوئے وہ جو کیبنٹ مشن اسکیم تھی وہ مان لی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے ہم آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ ہندو پریس نے مذاق اڑایا، استہزاء ہوا، فقرے چس کیے گئے، بس رہ گئے بس۔ لیکن یہ کہ ان کی فراست تھی کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ انگریز تلا ہوا تھا جانے پر، وہ تو 1948 کا انہوں نے طے کیا ہوا تھا، 47 میں چلے گئے، تلا ہوا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے اتنے فار فلنگ ایریاز جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھ سکے۔ بہرحال یہ اس کے باوجود پاکستان، اور وہ لیلۃ القدر میں 1947 میں وجود میں آئی، یہ معجزہ ہے میرے نزدیک۔ میں نے قائد اعظم کو بھی اپنی کتاب میں معجز نما شخصیت قرار دیا، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی۔ تو اسلام کہاں ہے؟ نہ اس کا سوشل جسٹس ہے، نہ اس کے قواعد اور شریعت، کچھ بھی نہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک سزا ملی ہے۔ یہ سزا جو ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ معجزہ کیوں ہوا قرآن مجید کی روح سے میں چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم مظالم ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور سورہ انفال میں کہا گیا ہے، سورہ اعراف کے فوراً بعد ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ذرا یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے،
اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو غالب تھا تمہارے اوپر. پنجاب میں ہندو مائنورٹی میں ہونے کے باوجود غالب تھا، سکھ اور ہندو غالب تھے. تو یہ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے. یہ خوف جو میں نے کہا پاکستان کی تحریک کا جو منفی ایلیمنٹ ہے خوف. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ طعام عطا کیے تاکہ تم شکر کرو. ہم نے وہ شکر نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم پر جو سزائیں مسلط کی گئی ہیں، فزیکل طور پر تو 1971 کا حادثہ مسلم تاریخ کے عظیم ترین سانحات میں سے ایک ہے. سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ اس گزشتہ صدی میں، اور 71 کا جو ہمارا فال اور ڈھاکہ ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ یاد کر کے بھی جو ہے انسان کو سوہان روح محسوس ہوتا ہے. معنوی اعتبار سے اصل میں جو اس کی سزا ملی ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے بعد انفال، اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس کی آیات 75-76. مدینے کے منافقین میں سے ایک خاص قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ ہمیں غنی کر دے گا، اپنے فضل سے نواز دے گا، ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک ہو جائیں گے. دس از آیت نمبر 75. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، تو بخل سے کام لیا اور منہ موڑ لیا اعراض کرتے ہوئے، اپنی تجوریوں کے تالے بند کر دیے. اب تیسری آیت، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی. یہ مانوی بیماری ہے جو آج پاکستانی قوم کو لاحق ہے. یہ نفاق نمبر 1 دستوری نفاق ہے، جو کسی ریاست کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہوتا ہے. پورا اسلام ہے لیکن غیر مؤثر، چور دروازوں نے اسے بالکل غیر مؤثر کر دی. محض قرارداد مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ یہ ہو کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، تو ایک قرارداد مقاصد کافی ہے. لیکن نہیں، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا یہ بھی ایک دفعہ ہے، دوسری دفعوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. پھر 227، یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی، اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے اٹیچ کر دیا گیا کہ بس وہ رپورٹیں دیتی رہے گی. وہ رپورٹیں آ کے پائل اپ ہو گئی ہیں، وزارت داخلہ میں، وزارت قانون میں، وزارت مالیات میں. ایک رپورٹ بھی آج تک بلینز آف روپیز خرچ ہو چکے ہیں اس ادارے کے اوپر، ایک رپورٹ بھی کبھی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، کہیں ہے ہی نہیں دستور میں. ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی. دستور تمہارے دائرے سے خارج ہے، فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج ہے، شریعت کوڈ اور مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے کار سے خارج ہے. اسی طریقے سے جو جوڈیشل لاز ہیں، جوڈیشل پروسیجرل لاز، یہ ضابطہ دیوانی اور ضابطہ یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے. اور 10 سال کے لیے مالیات کا معاملہ بھی خارج. یہ ہے اصل میں ہمارے اس دستور کی منافقت کی، یہ منافقت کا پلندہ ہے. منافق کہتے ہیں اسے کہ جو قانوناً مسلمان ہے اور حقیقتاً کافر ہے. یہ ہیں دو. اور نمبر 2 قومی سطح پر نفاق کیا ہے؟ نفاق باہمی. وہ قوم جو کبھی ہندو کے مقابلے میں ایک قوم تھی بنیان مرصوص، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. کبھی 4 ہوتی تھی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان، اب اس میں 2 اور ہو گئی ہیں. بہرحال اردو سپیکنگ جنہوں نے پہلے MQM جو ہے متحدہ مہاجر موومنٹ تھی، لیکن یہ کہ اب اس نے خیر وہ متحدہ موومنٹ بنا لیا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کا دوسرا کردار اب بھی اسی پر ہے. اور پھر سرائکی ہے، اس کی اپنی ایک قومیت ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں. اب اس کی آخری سزا کیا ہوگی؟ میرے نزدیک 1971 کا جو ہم پر عذاب آیا تھا، کیونکہ 1000 میل دور تھا، ہم نے اس کا زیادہ اثر لیا نہیں. وہ ٹائیگر صاحب بھی یہاں آ کر آرام سے بیٹھ گئے، اپنی فزیکل موت جو ہے طبی موت مرے ہیں، اور بھی چھٹ چھٹ کے آتے رہے.
اور یہاں ایبزارب ہو گئے، ورنہ یہ کہ وہ اس قدر بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تعزیانہ تھا۔ یہ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے تاکہ شاید لعلہم یرجعون، یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں۔ وہ چھوٹا عذاب تھا۔ اور اب جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خاکم بدہن، کہ شاید آخری جو کوڑا ہے اور آخری عذاب وہ شاید اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس ضمن میں اقبال ہی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نو۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، افلم یہد لہم کم اہلکنا من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اولم یہد لہم کم اہلکنا من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ لوگ آرام سے حال مست ہیں، مال مست ہیں، جو بھی ہے، کوئی سیاست میں مست ہیں، کوئی اور کسی چیز میں مست ہیں، لیکن کیا آ رہا ہے اگر اس کا کوئی اندازہ ہمیں ہو جائے تو مجھے حدیث ایک یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ بھی نہ آتی۔ ایک اور جو ڈائمنشن ہے اس معاملے کی وہ میں اب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس میں میری سوچ جو ہے تورات، انجیل، قرآن اور حدیث۔ عالمی حالات اس وقت بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس کے بھی صرف چند نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی خونریزی بہت قریب ہے۔ عیسائی اور یہودی، اس کا نام آرمگیڈون، جو بائبل کی آخری کتاب میں ریولیشنز آف سینٹ جان، آرمگیڈون، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ یہ سارے نیو کونس جو ہیں امریکہ کے، وہ اس آرمگیڈون کو جلد سے جلد لے آنا چاہتے ہیں، یہودی جلد سے جلد لے آنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں اسی کا نام ہے الملحمۃ الکبریٰ اور الملحمۃ العظمیٰ۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، ملحمہ عرب میں کہتے ہیں قصاب کی دکان، وہ ٹکڑے کرتا ہے نا وہ گوشت کے۔ تو جنگوں میں کیا ہوتا ہے، جسموں کے چیتھڑے اڑتے ہیں، تو عظیم ترین جنگ ہے جس کی خبر دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جنگ میں امت مسلمہ اور خاص طور پر مسلمانان عرب کا شدید جانی نقصان ہوگا۔ حضور کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میری ایک کتاب اس موضوع پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس قوم کو وہ اپنی شریعت اور اپنی کتاب ہدایت کی امین بناتا ہے، کسٹوڈین آف دی بک آف گاڈ اینڈ دی لا آف گاڈ، ڈیوائن لا، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ لیکن اپنے عمل سے اگر وہ مس ریپرزینٹ کرے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یہ بڑی تلخ بات ہے جو میں آپ سے کہا، کافروں سے بدتر۔ سوالات تو ذہن میں آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو آخر تیرے رسول کے عاشق ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، اور اللہ تو عادل و قادر ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، تو علی کل شیء قدیر ہے، پھر یہ مسلمانوں کا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ بعین ہی یہی حشر جو ہے تاریخ میں بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ اسیرینز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں لاکھوں، 6 لاکھ یروشلم میں اس نے قتل کیے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک متنفس نہیں بچا وہاں پر۔ اور حضرت سلیمان کا بنا ہوا جو معبد تھا، ہیکل، اس کی ایک اینٹ سلامت نہیں چھوڑی۔ پھر وہاں سے نجات اللہ نے دی ہے، پھر اس کے بعد گریکس اور پھر رومنز کچلتے رہے۔ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، جرمنس نے جو کچھ کیا ہے، ہولوکاسٹ، کہتے ہیں لوگ 60 لاکھ نہیں 30 لاکھ، بہرحال جتنے بھی ہو 30 لاکھ بھی کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ قرآن 4 جگہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔
2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن یہ کہ جو اللہ کے نمائندے بن کر مس ریپرزینٹ کریں وہ کافروں سے بدتر ہیں۔ اب یہ تصادم جو آنے والا ہے اصلاً یہ ہوگا یہود اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ سابقہ امت مسلمہ یہود، امت موسیٰ اہل کتاب تورات والے، اور مسلمان موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت عیسائی دنیا پوری نہیں تو کم سے کم آدھی سے زیادہ یہودیوں کا اعلی کار بن چکی ہے۔ کچھ کیتھولکس ذرا تھوڑے سے ابھی کم ہیں اس معاملے میں، لیکن پروٹیسٹنٹس، ان میں خاص طور پر بیپٹسٹ، اور ان میں اخص الخواص وہ جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں آج کل، نیو کونس امریکہ کے جو آپ سنتے ہیں، وہ سب ان میں سے، اور وہ 100% اسرائیل کے اعلی کار ہے، یہود کے، زائنزم کے اعلی کار ہے۔ تو یہ بہت بڑا تصادم جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ جو آپ کو ملا ہے لفافہ، اس میں ایک کتابچہ میرا آج کے موضوع ہی پر پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات کی موجود ہے۔ اس کے پیچھے میں نے یہ شائع کیا ہوا، آپ کو نظر آ جائے گا، دی لاسٹ کروسیڈ، اور اس میں کیا لکھا گیا، اور یہ فلڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ ہے ان کا بیپٹسٹ کا، فلڈلفیا سے نکلتا ہے امریکہ سے، اس پر یہ مضمون کا عنوان ہے لاسٹ کروسیڈ، اور ڈوم آف دی راک یہاں پہ صاف نظر آ رہی ہے، اور اس میں لکھا یہ many people think the crusades are a thing of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for a final crusade and it will be the bloodiest of all. یہ اس ایڈیٹر جیرالڈ فلری کا یہ قول اس پر نقل کیا گیا۔ اب ان کا ہدف کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، قبۃ الصخرہ مسجد اقصی کو گرانا، 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا۔ 2nd ٹیمپل جو بنا تھا وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اس کو گرا دیا تھا، وہ آج تک گرا پڑا۔ آپ اندازہ کیجئے 1936 برس سے ان کا خانہ کعبہ زمین بوس ہے۔ اس کی حیثیت ان کے ہاں وہی ہے جو ہمارے یہاں خانہ کعبہ کی ہے۔ اس کی صرف ایک ویلنگ والا ہے، وہاں جا کر کچھ ماتم سا کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ جو اس طرح سے معلوم ہوتا ہے شاید ابھی ٹکر مار دیں گے دیوار کو، وہ صرف ایک دیوار سلامت ہے، ویسٹرن وال ہے وہ، باقی تو گرا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں مسجد اقصی ہے، اس کے اوپر ڈوم آف دی راک، جہاں سے کہ حضور کا آسمانی سفر معراج کا شروع ہوا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے وہاں پر وہ ڈوم بنائی۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے گریٹر اسرائیل بنائے، یہ دی جیوز اور نیو کونز آف امریکہ، ان دونوں کا جوائنٹ پروگرام، جلد از جلد آرمگیڈون ہو، گریٹر اسرائیل بنے، پھر ان دونوں اسٹرکچرز کو گرایا جائے، 3rd ٹیمپل تعمیر کیا جائے جس کے پورے نقشے وقشے سب تیار ہو چکے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس کی تیار کر کر کے رکھ دی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس 3rd ٹیمپل میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے۔ یہ آپ نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہو، میرے لیے بھی یہ اسی رسالے سے ساری معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ سن 70 میں ٹائٹس نے جب یہ سارا معاملہ کیا تو پتھر کو لے گیا روم، روم سے وہ گیا آئرلینڈ، وہی جو کیتھولک ایریا ہے، وہاں سے آیا انگلینڈ، اور انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی میں سیٹ کے طور پر بنا دیا گیا، اور وہ اب بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں موجود ہے۔ اسی پر بیٹھ کر انگریز جو بادشاہ یا کوئنس ہوتی ہیں ان کی کورونیشن ہوتی ہے۔ دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ، یہ لا کر یہاں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کے خیال میں ان کا مسایہ آئے گا، اور وہ یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جس کو آپ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح آئیں گے دوبارہ، 2nd کمنگ آف جیسس، اور وہ دنیا پر حکومت کریں گے۔ لیکن یہ جو میں نے 4 آئٹم ان کے ایجنڈے کے بتائے ہیں، یہ ان کے درمیان مشترک ہے۔ البتہ یورپ کے بارے میں یہ بیپٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ جو یونائٹ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، یہ اصل میں رومن
ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، اور کروسیڈ یہ کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ عیسائی حکومت قائم ہو، رومن کیتھولک، جیسے کہ ایسٹ تیمور میں رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی ہے، افریقہ میں بھی کسی ملک کے اندر رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا ان کا کلیش آف انٹرسٹ تو ہوگا، کیونکہ یورپ جو ہے وہ مینلی کیتھولک ہے سوائے برطانیہ کے۔ برطانیہ یہ پروٹیسٹنٹس کا استاد اور آقا تھا پہلے، اور اب جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اب میں چند باتیں کہوں گا آپ سے۔ پاک امریکہ دوستی یہ خالص عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور بہت اچھے طب سے آتے رہے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ امریکہ کو کیا بلیم کرتے ہیں، بھئی ہر ملک کی اپنی مفادات ہوتے ہیں، اپنی وہ آپ کو اگر کبھی استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو آپ کو دیکھنا چاہیے، باقی یہ کہ ان سے شکوہ شکایت کا آئے گا، یہ عارضی ہے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 9/11 کو ہوا تھا 2001 میں، تو 9/16 کو 16 ستمبر کو پرویز صاحب نے، مشرف پرویز صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، یہ اپنے اس آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے۔ مان تو چکے تھے وہ سب امریکہ سے کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ کہ اسے سیل کرنے کے لیے 5 دن بعد ہی صبح کے وقت صحافیوں کے ساتھ ان کی گفتگو تھی، اور تیسرے پہر وہ علماء اور مشائخ کے ساتھ تھی۔ اب میں اگرچہ نہ علماء میں سے ہوں نہ مشائخ میں سے ہوں، لیکن میرا معلوم نہیں مجھے کیسے میرا نام اس میں انکلوڈ ہو گیا۔ تو وہاں اصل میں کچھ 70-80 حضرات تھے، اور وہ ایک دائرے کی شکل میں تھے۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ ادھر مشرف صاحب تھے، ادھر میں تھا، بالکل لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا برابر۔ وہاں جتنے بھی مشائخ تھے، علماء تھے، ان میں سے بعض نے بہت لجاجت آمیز، بہت خوش آمدانہ انداز اختیار کیا، اس پر مجھے وقت چڑھتا گیا۔ اگرچہ یہ سب نے کہا کہ جناب یہ کام غلط ہے، کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہے، نہ اسامہ کا نہ طالبان کا، تو سزا کس بات کی، یہ بات کہی سب نے تقریباً۔ میری باری آئی تو ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا اور وقت بھی کم تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جناب صدر صاحب، اگر آپ اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کریں گے تو 3 بغاوتوں کے آپ مرتکب ہوں گے، عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں سے بغاوت، وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ جرم ثابت نہیں، سزا کس بات کی۔ نمبر 2، غیرت اور حمیت سے بغاوت، آپ نے اسپانسر کیا، آپ نے سپورٹ کیا، اس کا سفیر ملا ضعیف اب بھی اسلام آباد میں موجود ہے، اور آپ نے ایک دھمکی میں، غیرت نام کی کوئی شے بھی ہے کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اور تیسرے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف آپ غیر مسلم حکومت کی مدد کریں۔ باقی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، انہوں نے اصل میں جو سیل کیا تھا آئیڈیا اپنا، اس سے یہ کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ امریکہ حل کرا دے گا، اس سے ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، مختلف قسم کی باتیں۔ میں نے کہا یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، لیکن صرف عارضی طور پر، جلد یا بدیر آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا، اس لیے کہ یہاں اصل پیچھے جو ہے امریکہ نہیں ہے، جیوز ہیں۔ بہرحال یہ میں نے ان سے کہا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے طالبان کی طرف جو یو ٹرن تھا، پھر کشمیر پر، پھر جہاد پر، روشن خیالی کے نام پر اسلامی روایات اور تہذیب و ثقافت کا خاتمہ، بہرحال میرے نزدیک یہ صرف میٹر آف ٹائم۔ مقدمہ پوری فائل ان کے ہاں تیار ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے، وہ جب چاہیں گے مقدمہ اوپن کورٹ کر دیں گے، اور پھر اس میں جو نام اگر کہیں آ گئے جو چھپے ہوئے نام ہیں، کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، آخر کسی وجہ سے یہ معاملہ کیا گیا، ڈھکایا گیا، ڈھک کے رکھا گیا۔ پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے اب جو شکل ہے، قاضی صاحب جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی عوامی تحریک چل گئی اور اس میں کوئی توڑ پھوڑ کچھ ہوا، تو امریکہ کہے گا کہ اب تو ہمیں اندیشہ ہے، تم ڈسٹیبلائز ہو گئے ہو، تو یہ ایٹمی ہتھیار تمہارے پاس اب جو ہے ہمارے لیے یہ محفوظ نہیں ہے، تو لہذا ہمارے حوالے کرو، یا ہمارا کنٹرول ہمیں دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اب صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم، یہ آ جائیں گے مطالبے۔ یہ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے بیٹھے نہ غافل آشیانوں میں، یہ میرے نزدیک جو ہے آنے والی تصویر ہے۔ نتیجہ کیا ہے، میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز بہت مایوس کن ہیں۔ اسی عبداللہ جان کی کتاب آج ہی مجھے پہنچی ہے، عابد اللہ جان،
اس کا ٹائٹل ہے دی مشرف فیکٹر لیڈنگ پاکستان ٹو اٹس انیویٹیبل ڈیمائس. یہ کتاب اس کو بھی اسی کھاتے میں جمع کر لیجئے کہ سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا. اور یہ کوئی یہودی نہیں لکھ رہا ہے، کوئی عیسائی نہیں لکھ رہا ہے، یہ عابد اللہ جان لکھ رہا ہے جو یہاں سے جان بچا کر بمشکل بھاگا اور اب کینیڈا کے اندر وہ پناہ گزین ہے. لیکن میں نا امید اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ قیام پاکستان کے جو معجزہ ہوا تھا میرے نزدیک اب بھی وہ معجزہ ہو سکتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. علامہ اقبال کا جو ویژن تھا میں اسے سیر سمجھتا ہوں، وہ مستقبل میں دیکھتے تھے، اور ان کا جو سیر تھا ان کا شعر بڑا عجیب ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے لیکچرز میں یہ جو عقیدہ مہدی کا ہے اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا ہے اس کو ریڈیکیول کیا ہے. ان کا شعر پڑھ کر میں حیران رہ گیا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، قافلہ زیں وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت جو ہے وہ تو دشت حجاز میں اندر جہاں وہ خلوت گزری ہیں وہاں سے برآمد ہوں گے. اب دیکھیے اس میں دونوں جمع کر دیا اقبال نے، شیعہ سنی دونوں کانسیپٹس. شیعہ کانسیپٹ تو یہ کہ امام مہدی ان کے 12واں امام چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، وہ بھی کہیں دشت حجاز کے اندر کسی جگہ پر منہ پوش ہیں. اور سنیوں کا عقیدہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عرب میں ایک خانہ جنگی ہو جائے گی ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد، اور اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کسی ایک شخصیت کی طرف کہ اسے میدان میں آ کر وہ لیڈ کرنا چاہیے، اور وہ اس سے کترا کر بھاگیں گے مدینے سے اور مکے میں چھپ جائیں گے. پھر انہیں اکابر جو ہیں وہ تلاش کریں گے، زبردستی ان کو نکال کر لائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. تو خلوت حجاز دونوں میں ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، اور قافلہ یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آئے ہیں، مشرق سے آئیں گی وہ فوجیں جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانہ. اسی کو اقبال نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا کہ پیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، حضور کی حدیث. بہرحال یہ ہو سکتا ہے دوبارہ کہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر دانشور کالم نگار وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جمہوریت قائم ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. جمہوریت کا میں قائل ہوں، شدت کے ساتھ قائل ہوں. میں نے ضیاء الحق صاحب کی شورا کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ ایک کلوز ڈور سیشن تھا فارن پالیسی پر، اسی بحث میں کہ اگر آپ نے الیکشنز یہاں پر پوسٹ پون کیے رکھے تو پھر آپ یہاں دہشت گردی کو جواز دیں گے. اسلم خٹک نے کہہ دیا تھا ایک صاحب سے، وہ اس وقت سینئر وزیر تھے، کہ شام تک یہ گرفتار ہو جائے گا. اور میں اس شورا کے اجلاس سے واپس آیا ہوں تو لاہور میں مجھے فون آیا ہے ڈاکٹر خورشید ملک کا شکاگو سے، آپ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بول رہا ہوں. کیا بات کیا ہے؟ کہ یہاں تو یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے. بہرحال ضیاء الحق صاحب سمجھدار تھے، جانتے تھے اس کے پاس جماعت کوئی نہیں ہے، لہذا کوئی خطرہ یہ میرے لیے بن نہیں سکتا، تو خواب کا اہمیت نہ دی جائے. بہرحال یہ بات سمجھ لیجئے، میں جمہوریت کا قائل ہوں، اور میں کہتا ہوں جمہوریت پاکستان کی ماں ہے، اس لیے کہ اس کے بطن سے سن 46 کے الیکشن سے ولادت ہوئی ہے پاکستان کی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں کہ اسلام پاکستان کا باپ ہے. اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا تو سن 46 کے الیکشن میں وہ پوزیشن نہیں ہو سکتی تھی کہ جو کہ حاصل ہوئی مسلم لیگ کو. تو صرف ماں کا معاملہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جاگیرداری نظام جہاں موجود ہو وہاں الیکشن نے کیا آ کے بگاڑ دینا ہے. یہاں آپ کتنے ہی صاف الیکشن کرا دیں، شفاف الیکشن کرا دیں، کیا بدل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک میوزیکل چیئرز گیم ہے جاگیرداروں کی یہاں پر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کراچی کو چھوڑ دیجئے، وہاں پہ کچھ عوامی کوئی مڈل کلاس کے لوگ آ گئے ہیں. اس سے پہلے جماعت اسلامی کو وہاں اچھا دور بھی نصیب رہا ہے. باقی کیا ہے؟ 70-75% جو ہے وہی فیوڈل لارڈس ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، وہی ہیں. تو واحد راستہ ہے ایک لفظ میں توبہ، اللہ سے جنگ کا خاتمہ اور اس کی مدد کی دعائی. یہ راستہ ہے صرف. اس کے لیے سب سے پہلے دستوری سطح پر توبہ. اس کے لیے میں نے جتنی کوشش کی
نواز شریف صاحب کے دور میں مسودہ بنا کر دیا کہ یہ ترمیم کرو اس دستور کے اندر. جو وہاں پر چور دروازے ہیں جس نے اس کے اسلامی جو دفعات ہیں ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے، پلگ دے، ان چور دروازوں کو بند کر دو. 2 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے نہ اور دنیاوی کسی اور اعتبار سے. چاروں شرفا، میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف، چاروں، اور وعدہ کیا کہ ہاں ہم یہ کریں گے، سود کے خاتمے کا وعدہ کیا کریں گے. لیکن بہرحال وہ جو بھی، اب میں کیا کہوں، نتیجہ زیرو. تو دستوری سطح پر میں نے پھر اس کے بعد ایک ترمیم کا مسودہ خود بنایا، شائع کیا. نوائے وقت کا اور مجید نظامی صاحب کا میں ممنون ہوں، انہوں نے اسے اپنے اخبار میں شائع کیا. پھر ضیاء شاہد صاحب کا ممنون ہوں، انہوں نے بھی اخبار خبریں میں شائع کیا. ایم ایم اے والوں سے خاص طور پر ہم نے جو ہے گزارش کی کہ لے کر اٹھے، آپ پیش تو کریں اس بل کو، پتہ چل جائے گا کون لوگ ہیں جو اسلام کے حق میں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو گورنمنٹ پارٹی سے مدد مل جائے، اللہ جانے، لیکن ریکارڈ پر تو آ جائے. وہ جو مسودہ ہے بل کا وہ بھی اس لفافے کے اندر موجود ہے، اسے بھی آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا. میں اسے دستوری سطح پر توبہ کہہ رہا ہوں. دوسرا، مالیاتی سطح پر توبہ، جاگیرداری اور ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا خاتمہ، اور نمبر 2 سود کا خاتمہ، کم سے کم اندرون ملک تو ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عوامی سطح پر توبہ، نفاق سے، نفاق عملی سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، دھوکہ دہی سے، خیانت سے، حرام خوری سے، اشتعال انگیزی یا اشتعال مشتعل پذیر ہونے سے، اور اسلام کے نظام کے قیام کے لیے عملی جدوجہد کے لیے کمر کس کے. یہ توبہ ہوگی عوامی سطح پر، جس کے لیے میں نے ابتدا میں نکات آپ کو 7 اپنے بتا دیے تھا، جو میری زندگی کا اصل حاصل ہے. آخر میں صرف چند اور باتیں جو ضمنی طور پر ہیں. میرے نزدیک اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے دوبارہ دستور کو فریم کرنا پڑے. یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ انگریز کی لیگیسی ہے، اور اس میں جو یہ ڈوئلزم پیدا ہوتا ہے، صدر مملکت اور ہے، صدر حکومت اور ہے، ان کے درمیان کیا تقسیم ہو، کیا بیلنس ہو. وہ یا تو پھر بن جائیں گے، وہ چودھری صاحب کون سے تھے، کون سے الہی تھے، ہیں فضل الہی ہو جائیں گے کہ انہیں رہا کرو، ان کے محل کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ یا پھر کوئی اور جو ہے صورت بن جائے گی، پھر بھٹو صاحب ہی ہوں گے سب کچھ، صدر جو ہے بے معنی ہوگا. تو اس طریقے سے یہ بے تکی بات ہے. صدارتی نظام اور صحیح معنی میں وفاق، جس میں زیادہ اختیارات وفاق کے ہوں. اس کے لیے ہمارے سامنے ماڈل امریکہ کا موجود ہے، صدارتی نظام اور وفاقی ٹرو فیڈریشن. چھوٹے صوبے بنائے جائیں. یہ جو بہت ان نیچرل سی صورتحال ہے پاکستان کی کہ پنجاب بقیہ آبادی کے لحاظ سے بھی ہر اعتبار سے بقیہ تینوں صوبوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹے صوبے بنائے جائیں. چوتھی بات یہ، پہلی جماعت سے انگریزی کو شروع کرنے کے بجائے عربی کو شروع کیا جائے، اور مستقبل کی قومی زبان پاکستان کی عربی کو قرار دیا جائے. یہ وہ بات ہے، کاش کہ کان دھرے ہوتے. پاکستان بننے کے فوراً بعد سر آغا خان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عربی زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیں. لطف یہ ہے کہ بنگالی بھی تیار تھے، سندھی بھی تیار تھے. ہماری قیادت سے اس وقت غلطی ہوئی ہے. ویسے تو یہ کہ بائی لینگوئل بھی دنیا کے اندر ملک ہے، ملٹی لینگوئل بھی ہے. اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بالکل سوئٹزرلینڈ، 6 زبانوں کے اندر ہر ان کا جو فارم ہے سرکاری 6 زبانوں میں چھپتا. لیکن ہم نے اردو کے اوپر بڑھے رہے، اور اردو بھی نہیں ہو سکی آج تک. وہ لکھی ہوئی ہے کہ زبان تو وہ قومی ہے ہی نہیں، تو سارا معاملہ انگریزی کا ہے. آغا خان نے کہا تھا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 20 سال میں آپ مڈل ایسٹ کا حصہ بن جائے گا، عرب ممالک کا حصہ بن جائے گا. اور سندھی میں ایک کتاب چھپی تھی سندھ میں کہ انہوں نے کہا تھا عربی کو قبول کرنے کو تیار ہے، اردو کو نہیں کریں. تو یہ پرابلم بڑا ایک سینسٹیو معاملہ تھا. زبان کا معاملہ ہندوستان نے حل کیا ہے. اب وہ صوبے نہیں کہلاتے، اسٹیٹس کہلاتے. ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے. صرف 3 ایک صوبے ایسے ہیں کہ جن کی زبان ہندی ہے، اسے ہندی بیلٹ کہتے ہیں.
باقی ہر ایک کی اپنی زبان ہے، سارا معاملہ اپنی سطح پر جو ہے اسی زبان میں ہوتا ہے. ہاں رابطے کی زبان انگریزی ہے، مرکز سے اور اسٹیٹ پہ کوئی کورسپونڈنس ہوگی تو انگریزی میں ہوگی بس. لیکن یہ کہ بہرحال ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے، چنانچہ سندھو دیش بھی بنتے بنتے رہ گیا. سن 83 میں جو موومنٹ تھی ایم آر ڈی کی، اگر ذرا سے بھی سپورٹ اندرا گاندھی کی طرف سے مل گئی ہوتی تو سندھو دیش اس وقت بن گیا تھا. وہ چوک گئی اندرا گاندھی اس وقت. اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے فیصلہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ تمام لوگوں کے دن اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہیں، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. سن 71 میں اگر نکسن کے دل کو اللہ نہ پھیر دیتا اور اس کا ہاٹ لائن کے اوپر جو ہے کوسیجن کو بات نہ کہی گئی ہوتی کہ بند کرواؤ اس کو، اور کوسیجن نے حکم نہ دیا ہوتا اندرا گاندھی کو، تو یونیلیٹرل سیز فائر کہیں ہوتا سا؟ زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا ویسٹ پاکستان، not more than 6 days. ہماری ایئر فورس کو تقریباً انہوں نے ڈیفنکٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ روس نے انہیں وہ دے دیے تھے ایواکس کے قسم کے جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر، کہ ہمارا جہاز ذرا ہلتا بھی تھا تو انہیں معلوم ہوتا تھا. ہمارے جہاز کو کھماڑی میں مار گئے تھے آ کر. دونوں بڑے سیکٹرز ٹوٹ چکے تھے. صرف یہ کہ ترکا خان صاحب ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی میں، باقی سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، ان کی پیش رفت تیزی کے ساتھ جاری تھی، اور راجستھان کا سیکٹر جو ہے سندھ کا ٹوٹ چکا. بہرحال یہ ہیں چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا نام قدرت اللہ چودھری ہے، میں پاکستان اخبار کا ایڈیٹر ہوں. سوال میرا یہ ہے، جو صدارتی نظام کی تجویز آپ نے پیش کی ہے، کیا یہ نظام پاکستان میں پہلے آزمایا نہیں جا چکا؟ جی ہاں، قطعاً نہیں آزمایا گیا. صدارتی نظام اس راستے سے آیا جس راستے سے آیا کرتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے ایک نظام بنا دے اور صدر بن کے بیٹھ جائے تو وہ صدارتی نظام ہو گیا. قطعاً نہیں. الیکشنز ہوں جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں، فرانس میں ہوتے ہیں، پھر کوئی صدارتی نظام بنے، وہ نہیں آزمایا گیا بالکل. اور یہ یعنی بلکہ اس کا جو دلیل دی جاتی ہے وہ بالکل غلط رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے اعجاز حفیظ خان، میں ڈیلی ایکسپریس لاہور کا کالمسٹ ہوں. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ جنرل ضیاء کی مجلس شورا میں آپ جنرل ضیاء کو مشورہ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کی مجلس شورا میں شامل ہوئے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. میں اصل میں نے اپنی گفتگو میں، شاید آپ بعد میں آئے ہیں، میں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں نے دھوکہ کھایا. میں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ واقعتاً کچھ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے مجھے منسٹری آفر کی تھی مرکزی. میرے بڑے بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کا نکاح تھا کراچی میں، میں وہاں تھا. اور وہ پہلی جو منسٹری بنی تھی JUI اور JI کے لوگوں پر مشتمل، اس کو ڈسمس کر کے اب جا رہے تھے عمرے کے لیے. تو وہ بھی کراچی میں تھے، میں بھی کراچی میں تھا. تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا اپنے بڑے سالے کے ذریعے، ڈاکٹر نور الہی سرجن ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ آپ کوئی کام کرنا ہے تو میدان میں آئیں، وزارت لیں. تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. میں کوریڈورز آف پاور میں کبھی آیا گیا نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ہمیں کام نہیں کرنے دینا. آپ کی حکومت اصل میں فوج کی ہے، جیسے انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ میری کانسٹیچوئنسی فوج ہے، اور آپ ہمیں بدنام کر کے نکال دیں گے، جیسے پہلے آپ نے لوگوں کو بدنام کر کے داغدار کر کے نکال دیا. جب شورا کی بات آئی تو میں نے اس کو قبول کیا کہ میں اپنے جو جمعہ میں پڑھاتا تھا مسجد دارالسلام میں، قریب ہی ہے یہاں، تو وہاں پر بھی میں جمعے کے خطبے میں تدقیق بھی کرتا تھا، مشورے بھی دیتا تھا، یہ کرو یہ نہ کرو. اور ایک مرتبہ تو ضیاء الحق صاحب بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے عہد میں مسلمان اور لڑکیوں کی ہاکی ٹیم باہر جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسے کینسل کر دیا. بہرحال تو میں نے یہ سمجھا کہ اس میں تو میری کوئی بات نہیں ہے، میں ان کا کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ میں ان کا الہی ہوں. شورا ہمیں مشورہ دینا ہے. لیکن وہاں جا کر مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ اصل میں سب ایک صرف شو بز کے سوا کچھ نہیں ہے. اسلام کا کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے. صرف امریکن جو پبلک اوپینین ہے اسے دھوکہ دینے کے لیے کہ میری خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سیولینز بھی ساتھ ہیں. تو میں صرف 2 مہینے کا تو مجرم ہوں، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. اصل میں بات کیا ہے کہ
اب جب آ جاتی ہے فوج کی حکومت تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ حکومت تو ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہے تو صحیح، ڈی فیکٹو تو ہے۔ تو اس معاملے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب جیسے کہ کبھی کہا تھا کیانی صاحب نے، جسٹس کیانی صاحب نے، مس فارچون نیور کم alone but this time they have come in battalions۔ تو اب جب بٹالینز آ جائیں تو کیا کرے گا چیف جسٹس بھی؟ کیا کرے گا؟ اچھا بھائی 90 دن میں چلے جانا، اب وہ 90 دن 900 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں مانتا ہوں میری غلطی تھی یہ، اور میں اس کو میں نے اوپنلی تسلیم کیا ہے۔ ڈاکٹر حسن اختر ناز ہوں اور انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہوں اور ڈیلی پاکستان میں کالم لکھتا ہوں۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن جیسے آپ نے وہ ضیاء الحق کے دور کا اپنا تجربہ، بٹر ایکسپیرینس جو ہے اس کا ذکر کیا، تو کیا اس وقت کے جو حالات ہیں اور فوج کا جو اقتدار ہے اور فوج جس طرح سیاست اور ہر ادارے پر قابض ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر کوئی صدارتی نظام اس طرح کا آئے گا کہ فوج کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا؟ اگر اس طرح کا صدارتی نظام آئے گا تو پھر جیسے وہ قدرت اللہ چوہدری صاحب نے کہا، تو پھر ایوب خان کا ہی صدارتی نظام ہوگا جس کو ایک بار پھر دہرا دیا جائے گا۔ تو کیا یہ سارا منظر آپ کے ذہن میں ہے اس مطالبے کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیے کہ میں یہ چیزیں جو چند میں نے آخر میں کہی ہیں یہ ود ریفرنس ٹو دی پریزنٹ کنڈیشن نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوگا، جمہوریت آئے گی تو کون سی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی عوامی تحریک چلے گی، کوئی بساط الٹ جائے گی، کوئی نیا ڈکٹیٹر آ جائے گا، نئی مارکیٹ، یہ تو بات ایک علیحدہ جن سے میں نے کوئی گفتگو کی ہی نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ غیر منطقی، غیر معقول نظام ہے پارلیمانی نظام، جس میں کہ یہ جو ڈوئلزم پیدا ہوتا ہے یہ بہت غلط ہے۔ امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح تینوں چیزوں کو علیحدہ کر دیا ہے کہ کانگریس مین اگر کوئی آ کر وزیر بنے گا تو کانگریس اسے استعفیٰ دینا پڑے گا، جوڈیشری ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ، ایگزیکٹو ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ، اور اسی طریقے سے جو لیجسلیشن ہے وہ علیحدہ۔ تو اس حوالے سے میرے نزدیک دنیا میں جو بھی ان معاملات کے اندر ترقی ہوئی ہے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ جیسے کرکٹ کا گیم جو ہے وہ کامن ویلتھ کا ہے، اس انگریزوں کی لیگیسی ہے، جس کو ہٹلر نے بند کر دیا تو بند کرو، اسے 5 دن لگ گئے اور فاصلہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ گیم جو ہے، میں نے ضیاء الحق صاحب سے یہ کہا تھا کہ اسے ختم کریں یہاں پر، کیونکہ پہلے تو وہ ہوتے تھے میچ 4-4 5-5 دن کے اور پوری قوم جو ہے پاگل ہو جاتی تھی۔ اب وہ خیر ون ڈے سے اس طرح کا معاملہ تو خراب نہیں اتنا ہوتا، لیکن اب وہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے اب وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خواب کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میرے نزدیک چونکہ خلافت راشدہ سے نزدیک تر جو ہے وہ نظام جو ہے صدارتی نظام ہے۔ آپ ایک شخص کو منتخب کیجئے 5 سال اور وہ پارلیمنٹ کی جو تعداد ہے اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ کی اسمبلی کے 5 آدمی ادھر پھدک گئے، آپ کی حکومت ختم۔ لہذا ہر پرائم منسٹر کا سارا زور ہوتا ہے انہیں خوش رکھو، انہیں یہ دو، انہیں وہ دو، انہیں یہ دو، یہ پھدک نہ جائے۔ مینڈکوں کی پسیری، چند مینڈک پھدک کے چلے گئے تو پھر حکومت ختم ہو جائے۔ وہاں یہ کیا ہے، کچھ بھی ہو، کانگریس میں سینٹ میں وہ حکومت جو اکثریت تھی ریپبلکنز کی تھی اور وہاں ڈیموکریٹس آئے، چلے 5 سال تک چلے، اپنے انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ تو موسٹ لاجیکل نظام جو ہے وہ صدارتی، یہ ایک علیحدہ علمی بحث کے طور پر میں کر رہا ہوں۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا ہوگا یہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے، کیا ہوگا یہ تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں یہ بساط الٹے کیا ہو، نیا مارشل لا آ جائے، اور کیا یہ کہ اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، اگر کوئی واقعی عوامی تحریک چلتی ہے تو پھر جو امریکہ کا پھر اس پہ کیا رد عمل ہوگا، یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ میری آج کی گفتگو سے علیحدہ اصولی بات صرف میں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام شہباز انور ہے، روزنامہ ایکسپریس سے تعلق ہے۔ آپ نے جو تجزیہ پیش کیا پاکستان کا موجودہ حالات میں بین الاقوامی تناظر میں، بلا شبہ وہ بہت اچھا اور شک اس میں کہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن آپ نے ان مسائل کا جو حل بیان کیا ہے وہ میری نظر میں کوئی نیا نہیں ہے آپ کی طرف سے۔ گزشتہ کئی برسوں سے میں یہ سنتا آیا ہوں آپ کی طرف سے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں، صدارتی نظام نافذ کیا جائے، یہ ساری چیزیں پہلی والی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یو ٹرن لیا اس نے بہت سارے اہم ایشوز پر، اس سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سسٹم لائے
یا کس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات میں تبدیلی آئے وہ کیسے ممکن ہو سکے؟ جی ہاں، میں نہ تو مشرف سے مطالبہ کر رہا ہوں نہ اس کی حکومت سے. مجھے سرے سے کوئی خیر کی امید ہے ہی نہیں. میں تو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ اسے جو فیس ویلیو کے اوپر جج کریں، اس کے بارے میں رائے قائم کریں. آپ رائے عامہ کو کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے لائیں. چھوٹے صوبے، یہ بھی نہ معلوم کب سے لوگ کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ویل وشرز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا، کبھی 14 صوبوں کی بات ہوئی، کبھی 12 کی بات ہوئی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں یہ صوبے، اور یہ صوبائیت کی لعنت ختم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کو توڑا نہ جائے. حالانکہ نئے ڈویژن بن گئے، نئے ضلع بن گئے، لیکن صوبوں کا معاملہ جو ہے کوئی بہت ہی زیادہ مقدس ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ہاں صوبائیت ہے اور اس کا جو ہے علاج وہی ہے. تو میں تو صرف اس وقت آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں. مشرف سے مجھے کوئی توقع نہیں، نہ کسی اور سیاسی جماعت سے توقع ہے. میرا نام سرفراز سید ہے، میں روزنامہ اوصاف سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک عرصے سے آپ کی تحریک خلافت کا مطالعہ کرتا رہا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ملت اسلامیہ پہلے ہی 5 فقہوں میں تقسیم ہے. آپ جس خلافت کا یا نظام اسلام کا مطالبہ کر رہے ہیں یا تحریک چلا رہے ہیں، اس میں کون سی فقہ نافذ ہوگی؟ بہت شکریہ. اصل میں اس سوال کا جواب میں نے 20 اگست 1980 کو دیا تھا، جو ضیاء الحق صاحب نے پہلی علماء کنونشن بلائی تھی. میرے نزدیک جو یہ فقہیں ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی. ان کی 1200 سال کی عمر ہے اور یہ بڑی گہری ہے. پرسنل لا میں ان سب کو تسلیم کیا جائے کہ جو پرسنل لا آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں حنفی، اور جو رکھنا چاہتے ہیں شافعی، جو رکھنا چاہتے ہیں جو شیعہ جو ہے جعفری، وہ رکھ پرسنل لا. لیکن پبلک لا میں کسی فقہ کو نہ مانا جائے. کتاب و سنت اور پارلیمنٹ جو ہے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا اجتہاد کرے اور وہ قانون بنائے. ہاں، اس قانون کو چیلنج کرنا کیا جا سکے گا اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے. تو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوتی ہیں دنیا کے اندر، ایسی کورٹ بنا دیں جس کو یا شریعت کورٹ کے نام سے بنائیں، یا یہ سپریم کورٹس بھی ہماری جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں اگر ان کو پوری ہیلپ مل جائے علماء کی اور دانشوروں کی. تو اگر وہ یہ کہیں کہ واقعی یہ اجتہاد جو ہوا ہے یہ کتاب و سنت کے پیرامیٹرز کو کراس کر گیا ہے، تو پھر وہ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اس طریقے سے ایک نئی فقہ وجود میں آئے گی، اور اس کے لیے پریسیڈنٹس کے طور پر یہ سارے رہیں گے، حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی. یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں، یہ ہماری بہت مقدس جو ہے ورثہ ہے، یہ برقرار رہے گا لیکن پریسیڈنٹس کی حیثیت سے. باقی یہ کہ اصل دلیل کتاب و سنت کی ہوگی. جناب میرا نام ایچ راشد ہے جی، میں ڈان اخبار سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو اسلام ہے جو دین مغلوب نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام ایک سیاسی طور پر نہیں بلکہ ایک دنیا کے اندر معاشرتی نظام لانے کے لیے لایا گیا، اور اس اعتبار سے دنیا میں یہ معاشرتی طور پہ جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کی شریعت ہے، وہ اب بھی دنیا کے تمام جو مذاہب ہیں، تمام جو دین ہیں، تمام جو سوشل سسٹمز ہیں، اکنامک سسٹمز ہیں، پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ان سے اب بھی میں سمجھتا ہوں وہ بہترین ہے، اور اب بھی یہ غالب ہے. صرف سیاسی طور پر اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں سوشل اسٹرکچر. اور اسلام کا مطلب یہ جیسا کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے قائم کیا، اور معاشرہ جو ہے صحیح طور پر کام اس نے کیا، بہرحال کام کیا. نمبر 1. نمبر 2، کیا آپ یہ جب صدارتی نظام تجویز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو پہلا سٹینڈ تھا خلافت کا نظام قائم کرنے کا، آپ اس سے دستبردار ہو چکے ہیں کیا؟ ویسے تو آپ نے اصل میں 2 سوال جمع کر دیے. بہرحال دوسرا جو ہے وہ چونکہ ذہن میں تازہ ہے تو میں عرض کر دوں کہ میں نے تو کہا ہے ابھی
کہ صدارتی نظام خلافت سے قریب تر ہے. خلافت کا ہمارا جو نظام پیش نظر ہے وہ کیا ہوگا؟ آیا وہ وہی کچھ ہوگا جو 1400 برس پہلے تھا، یا یہ کہ یہ جو اس عرصے کے اندر اتنا پانی جو ہے پل کے نیچے سے گزر گیا ہے تو اس میں کوئی فرق بھی ہوگا؟ اس پر میری کتاب ہے، خلافت کی حقیقت اور اس کا عصر حاضر میں اس کا نظام. تو آپ ذرا اس کا مطالعہ کر لیں. بہرحال اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. پریزیڈنشل سسٹم وہ جو ہے اس سے خلافت کا نظام قریب تر ہے، یا یہ نظام اس کے قریب تر ہے. یہاں تک پہلی بات تھی آپ کا، میں مطلب یہ سمجھاؤں اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ اسلام علمی اعتبار سے تو آج بھی غالب ہے، عملاً نہیں ہے. اور اسلام صرف معاشرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. صرف معاشرہ نہیں، معاشرہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر معیشت کا معاملہ بھی ہے، سود کا معاملہ ہے، جوئے کا معاملہ ہے، فلاں چیزیں ہیں وہ معاشرتی نظام کے اندر آتی ہیں. تو ایک جو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اسلام مذہب بھی ہے. مذہب 3 چیزوں پر مشتمل دنیا میں مانا جاتا ہے، اور سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر ہے، اور اس کو جو چاہے کوئی شخص ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، آسمان کو پوجے، چاند کو پوجے، درختوں کو پوجے، جو چاہے پوجے، اور جو سوشل کسٹمز ہیں اس کے اندر وہ چاہے مردوں کو جلائے چاہے دفن کرے، یہ آزاد، ہر شخص آزاد ہے. لیکن ریاست جو ہے وہ آج سیکولر ہے. اس کا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی ڈیوائنلی ریویلڈ قانون سے کوئی تعلق نہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی تو ہو سب کو، اس میں جو ہے ہمارا اور ان کا معاملہ ایک ہے. اسلام نے بھی جب فتوحات کی ہیں تو کسی یہودی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام لے آئے، کسی عیسائی کو مجبور نہیں کیا گیا، کسی ہندو کو نہیں، ورنہ 800 برس یا مسلمانوں نے حکومت کی. اگر جبر کے ذریعے سے مسلمان بنایا گیا ہوتا تو یہاں ہندو کو بچ جاتا، لیکن نہیں. یہ ان کا معاملہ ہے، رہیں وہ ہندو رہیں، مجوسی رہیں، جو چاہے رہیں، لیکن نظام اللہ کا ہوگا. دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم یہ ہے اصل میں جو دین کا تقاضا ہے. نظام، وہ نظام صرف جو ہے وہ حضور کا دور اور 30 برس خلافت راشدہ، بس. اس کے بعد میں خود بتا چکا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے، اٹ واز اے پیریڈ آف عرب امپیریلزم اینڈ لیٹر آن ٹرک امپیریلزم. عرب جب ڈاؤن فال ہو گیا 1258 کے اندر، جب آخری خلیفہ عباسی جو ہے محل سے کھینچ کر نکالا گیا اور جانور کی کھال میں لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سموں سے کچلوا دیا گیا، اس وقت سے عرب جو ہے وہ امت مسلمہ کی قیادت سے معزول ہو گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے پھر وہ ایک نئی قوت سامنے آئی ہے، تاتاری ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ بھی امپیریلزم تھا. وہ مغل تھا، صفوی تھا، آٹومان تھا، امپیریلزم. اسلام ایک دفعہ آیا تھا اور ایک دفعہ اب آئے گا. حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وہ میری اس کتاب کے اندر ہیں، وہ احادیث وغیرہ، اور اس مرتبہ وہ آئے گا. تو اب یہ دور گلوبلائزیشن کا ہے، وہ گلوبلائزڈ ہوگا. جمیل اطہر میرا نام ہے، میں روزنامہ تجارت اور روزنامہ جرأت کا ایڈیٹر ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے کام کا جو آپ اب تک کرتے رہے ہیں ایک معمولی ادنا طالب علم ہوں. میں نے آپ کو کلفٹن میں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی دیکھا. لاہور میں جب آپ نے پہلا درس حاجی برکت علی صاحب کے مکان پہ دیا، اس میں بھی میں شریک تھا. اور جب مسجد خضرہ سمن آباد میں آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں بھی میں شریک ہوتا رہا اور سنتا رہا آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال کے بعد آپ مولانا مودودی سے متاثر ہوئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے مولانا مودودی سے اپنا راستہ الگ کر لیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد آپ خود اپنے منصف بن کے بتائیے کہ آپ نے مولانا مودودی سے اپنا راستہ الگ کر کے جماعت کو کس حال پہ چھوڑ دیا اور خود جو کام شروع کیا اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے. دوسرا سوال میرا یہ تھا جو راشد صاحب نے آدھا اچک لیا کہ آپ نے فرمایا کہ انقلاب ہی راستہ ہے پاکستان میں تبدیلی کا، اور آپ نے فرمایا کہ انتخاب راستہ نہیں ہے.
لیکن آپ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر جو ہے وہ صدارتی نظام میں بھی نجات کی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ کیسے اس تضاد کو آپ جسٹیفائی کریں؟ پہلی بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ میں جماعت اسلامی میں تھا اور مولانا مودودی کے فکر سے میں نے استفادہ کیا ہے، اگرچہ میری سوچ کا جو سب سے نچلی سطح ہے بیسک وہ علامہ اقبال کی ہے، ان کی شاعری کی بہت، یعنی میں ہائی اسکول کے دور ہی میں، اس کے بعد پھر یہ کہ ان کے لیکچرز خطبات وغیرہ، پھر مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا مودودی کے فکر کو قرآن مجید کے ساتھ جڑوں کے ساتھ زیادہ اس کا ایک رشتہ قائم کیا۔ میں آج بھی اس فکر پر قائم ہوں۔ میرے نزدیک جماعت اسلامی، میں اس کو سن 41 نہیں سن 39 سے لے کے چلتا ہوں، جبکہ مولانا مودودی نے اپنا فکر پیش کیا تھا مسلم قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر، ورنہ اس سے پہلے وہ مسلم قومی تحریک کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی جداگانہ قومیت پر کتاب لکھی اور بہت شدید جو ہے تنقید کی جمعیت علماء اسلام پر اور مولانا ابوالکلام آزاد پر۔ اس کے بعد انہوں نے علیحدہ راستہ بنایا، وہ 39 سے انہوں نے اپنا فکر دیا تھا۔ اس سے لے کر 51 تک میں یہ سمجھتا ہوں، 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے، کہ جماعت اسلامی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی۔ میں نے اس میں 10 برس اپنے لگائے ہیں، پوری محنت کے ساتھ لگائے ہیں۔ میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ رہا ہوں، پھر جماعت میں داخل ہوا تو میں منٹگمری کا امیر بھی تھا۔ لیکن یہ کہ الیکشن کے راستے پر آ کر میرے نزدیک جماعت کی نوعیت بدل گئی، وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ اس سے میں نے اختلاف کیا، اور میری رائے وہ بھی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، اور مولانا مودودی بھی اس وقت تو اگرچہ مصر رہے تھے اپنے موقع پر، سن 71 میں انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ اس راستے سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا، 70 کے الیکشن کے نتائج دیکھ کر۔ بہرحال میں اپنی دانش میں اسی چیز کو لے کر چل رہا ہوں۔ اب اس میں یہ کتنی کامیابی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ میرے سامنے اتنا براڈ سپیکٹرم ہے کہ ایک سرے پر کھڑے حضرت نوح 950 برس تک دعوت اور رزلٹ 0، بالکل اس کے دوسرے اینڈ پر کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس میں ٹوٹل ریولوشن۔ اب معاملہ تو نہ اس سے آگے جا سکتا ہے نہ اس سے آگے جا سکتا ہے، درمیانی میں کہیں آئے گا۔ حضور نے جو کارنامہ کر کے دکھایا 23 برس میں، وہ ہم اگر 3 4 5 نسلوں کے اندر کر دیں تب بھی بڑی بات ہے، ہوگا ضرور، ہونا ہے۔ باقی میرے نزدیک اصل شے کیا، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا 7 نکات، وہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے، کہ اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے جس میں یقین کی گہرائی بھی ہو اور فہم اور تفقہ، انڈرسٹینڈنگ، انٹلیکچول ڈائمنشن بھی موجود ہے، اور اس کے لیے میں نے جد و جہد کی ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی میں جو میں نے کام کیا ہے اس پر، نتائج کہاں کب نکلے گے یہ اللہ جانے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سے نبی دنیا سے ایسے گئے کہ اپنے سائے کے سوا کوئی ساتھی آیا ہی نہیں، تو they were not to be blamed۔ قوم بلیم جو ہے اس کو بلیم جاتا تھا کہ اس نے ریسپانس نہیں دی۔ اگر حضور کو بھی ریسپانس نہ ملتی تو اگلے قدم کیسے اٹھاتے آپ؟ اگر ساتھی مل گئے جانثار جنہوں نے کہا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارے خون کی ندیاں بہیں گی، پھر آپ نے قدم اٹھایا، ورنہ کیسے اٹھاتے؟ اچھا، باقی جہاں تک یہ صداقتی وغیرہ کا معاملہ ہے، دیکھیے 2 باتیں علیحدہ ہیں پلیز۔ ایک ہے کسی ملک میں اسلام لانا، یہ انقلاب کے ذریعے ممکن ہے، انتخاب کے ذریعے نہیں ہوگا۔ انتخاب جو ہے ہوتے ہی ہے نظام چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے تو ہوتے ہی نہیں۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس امریکہ میں ان کا کوئی نظام کے بارے میں اختلاف ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوگا، امیگریشن پالیسی میں ہو جائے گا، وہ ٹیکسیشن میں ہو جائے گا، کوئی ہیلتھ پالیسی میں، باقی نظام تو دونوں کے نزدیک ایگریڈ اپون ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے ہم چلائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے، باقی ٹھیک ہے، آؤ بھائی کاؤنٹ دی ووٹس۔ اسی طرح کنزرویٹو لیبر پارٹی میں برطانیہ میں کوئی نظام کے بارے میں اختلاف ہے۔ نظام آتا ہے، بدلتا ہے انقلاب سے، دنیا میں کبھی بھی انتخاب کے ذریعے سے انقلاب نہیں آیا، نظام نہیں بدلا۔ لہذا ایک ہے اسلام لانا اس ملک میں، وہ اس کرنٹ سیاست کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ البتہ جب وہ اسلام، اگر اللہ کرے کہ وہ انقلاب آ جائے، تو پھر اس ریاست کو چلانا تو پھر پڑے گا نا، آخر مشورے سے چلانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی تو نظام بنانا پڑے گا۔
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دے دیتا ہے تو ہم اس کا نظام الیکشن کا اپنا بنائیں گے. امیدوار کون ہو سکتا ہے, ووٹ کون دے گا, اس کی ایج کیا ہوگی, وہ تو پھر انقلاب کے بعد جو ہے وہ اثر نو ساری بساط بچتی ہے. تو اس لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اب یا تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور ہو, آسمان سے تو کوئی نہیں اترے گا. لہذا کوئی نہ کوئی نظام جو ہے بنانا پڑے. وہ نظام میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے, پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے, جیسے کہ اور ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر امریکہ پہنچ چکا ہے, اسی طرح یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ایئر کرافٹ ہے اور مختلف جو ہے اسپیس کرافٹ ہے, اس طرح اسٹیٹ کرافٹ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی مشین ہے. اس کو جس طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. یہ بجلی کس نے ایجاد کی تھی؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کی, ہم یوز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے, جو ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ان کو لیں گے انشاءاللہ. نام ممتاز شفیع ہے اور میں روزنامہ پاکستان میں ادارتی صفحہ مرتب کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا قیام ایک معجزے کے نتیجے میں ہوا, لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معجزے کے بعد جو حالات ہیں اس سے آپ بہت زیادہ مایوس ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے, اس سے ہمیں ایک اور کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے, اس سے ہم آگے چل سکتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا جو معجزہ ہے وہ کتنا عرصہ لے گا؟ اس کے لیے کیا واقعی کوئی موجودہ جو قیادت ہے اس میں سے کوئی آگے آئے گا, یا کوئی نئی قیادت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھرے گی اور پھر وہ معجزہ جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ میں اس پر کہنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ کہ آپ کے سوال پر کہنے پر مجبور ہوں کہ مجھے موجودہ مذہبی یا دینی قیادت سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. بالکل میرے نزدیک نئی قیادت ابھرے گی اگر اللہ کو منظور ہے, اور اس میں یہی ہے کہ اللہ کی مدد کی دہائی ہمیں دینی ہے پہلے اس سے جنگ ختم کر کے. اور یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدل دے. یعنی ایک قوم ایسی گزری ہے تاریخ میں, حضرت یونس علیہ السلام کی, جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے. پھر پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب ڈال دیا. اللہ قوم یونس, یہ صرف ایک دفعہ ہوا قوم یونس کے ساتھ. تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی صلاحیت دے دے. ایک موقع پر مجھے بہت زیادہ امید ہو گئی تھی جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوئی تھی کہ 40 برس تک بنی اسرائیل صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے تھے. اس کے بعد ان میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر جہاد اور قتال کیا اور ایک ریاست قائم کر لی, یا ریاستیں قائم کر لی ٹو بگن ود. اسی طرح 40 برس کا پاکستان ہو گیا, صحرائے تیہ میں بھٹکتا رہا. شاید اب ہو جائے. اسی زمانے میں میں نے یہ استحکام پاکستان نام کتاب لکھی تھی, اور پھر دوسرا اس کا حصہ تھا استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. لیکن اس کے بعد سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نا امیدی جو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے. لیکن دو چیزیں ہیں جو میری گفتگو میں نہیں آ سکی تھی, آپ نے اچھا کیا. دو پہلوؤں سے ایک امید کی کرن اب بھی مجھے نظر آتی ہے. فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے نہیں, ایک 400 سال کی تاریخ جو بتاتی ہے کہ اللہ کو اس خطہ ارضی سے کوئی کام لینا ہے. نمبر ایک, 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. یہ سب سے بڑا عہدہ ہے نبوت کے خاتمے کے بعد, مجدد. 11ویں صدی شروع ہوئی یا دوسرا 1000, وہ مرکز منتقل ہو گیا ہندوستان میں. حضرت مجدد الفسانی, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی, سید احمد بریلوی, اور پھر میرے نزدیک شیخ الہند مؤثر مالٹا. یہ شخصیات جو ہیں, ان کے کینڈے کی کوئی شخصیت پورے عالم عرب میں, پورے عالم اسلام میں نہیں آئی. نمبر ایک. نمبر دو, خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی, تحریک یہاں چلی. حالانکہ یہ صرف کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں تھا, اور کیسے چلی, گاندھی کو شریک ہونا پڑا. نمبر تین, آزادی کی تحریکیں تھرڈ ورلڈ میں جتنے ملکوں نے لڑی ہیں مسلمانوں میں سے بھی, انہوں نے نیشنلٹیز کی بنیاد پر, عرب نیشنلزم, ملے نیشنلزم,
اپنے نیشنلزم سے. یہاں پاکستان کی جنگ اسلام کے نام پر لڑی گئی ہے. اور پاکستان کا قیام جیسا کہ میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ بالکل حالات جو ولی خان صاحب لے کر آیا کرتے تھے جا کر انڈیا آفس لائبریری سے یہ فلاں زمانے، وہ بہت صحیح تھے. وہ دور جب تک کہ انگریز نے یہاں رہنا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. وہ تو کوئی راز کی بات نہیں ہے. لیکن جس وقت پاکستان بنا ہے کنزرویٹو پارٹی کی حکومت نہیں تھی، لیبر پارٹی کی تھی. اس کے نظریات بہت مختلف تھے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہرحال کوشش بھی تھی جو ہوئی ہے، علامہ اقبال کی کوشش ہے، اور میں پھر قائد اعظم نے جو بھی سن 37 سے 47 سے 10 برس تو کام کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بھی ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ معجزہ اب بھی آ سکتا ہے. اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں میں نہیں دے سکتا. فاروق عالم انصاری میرا نام ہے، روزنامہ پاکستان میں لکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مجدد ہے یہ تمام فرقے اس پر متفق ہیں یا کسی ایک فرقے کا مجدد ہوتا ہے؟ نہیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ تاریخ میں جن کو مانا گیا ہے ان کو سبھی مانتے ہیں. اب وہ عمر بن عبدالعزیز کا معاملہ ہے، اس کے بعد جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام غزالی کا، کوئی اختلاف نہیں ان کے بارے میں. یہ فرقوں سے کوئی تعلق اس کا ہے ہی نہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا، اگرچہ میرے نزدیک جو حضرت مہدی کا جو ان کا تصور تھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میرا نام لطیف چودھری ہے، ڈیلی ایکسپریس سے میرا تعلق. آپ سے سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے، جو ابھی عربی زبان کو قومی زبان بنانے کی بات آپ نے کی، اس حوالے سے ہے کہ کیا کسی اور عرب قوم نے، غیر عرب قوم نے بھی اس مطالبے کو آگے بڑھایا؟ ایرانی فارسی زبان پہ اپنا ان کا بڑا فخر ہے، تاجک بھی فارسی کے حوالے سے ان کا یہ معاملہ ہے. تو آپ نے یہ پاکستان کے لیے یہ جو راستہ اختیار کرنے کی ایک ترغیب دی ہے، تو کیا اس سے زیادہ ڈویژن نہیں ہوگی؟ پہلے ہی یہ ملک بڑا تقسیم ہے مختلف تعصبات میں، اس سے کیا اور زیادہ نہیں ہوگا؟ جبکہ ہم ایک زبان کی بنیاد پہ بنگلہ دیش بھی دیکھ چکے ہیں، اور ایک MQM کا بھی آپ نے مثال دی. تو ان حالات میں کیا یہ مطالبہ مناسب رہے گا بجائے اس کے کہ ہم اردو کو ہی مضبوط کریں؟ اگر ہم نے اردو کو مضبوط کیا ہوتا تو شاید کم سے کم ویسٹ پاکستان میں تو ایک سرکاری زبان بن جاتی. لیکن یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ سندھی ہمارے بھائی جو ہیں کسی کاسٹ پر اس کے لیے تیار نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہاتھ بن جاتے ہیں. اب بہاری مسلمان جو پڑا ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس کو لانے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ سعودی عرب پیسے دینے کو تیار تھا ان کی بحالی کے لیے یہاں پہ، کیوں نہیں؟ سندھی قطن تیار ہی نہیں، سننے کو تیار نہیں. اس لیے معاملہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ اس حوالے سے، اور میں نے حوالہ آپ کو دیا تاریخی اعتبار سے کہ آغا خان صاحب کو، سر آغا خان سلطان محمد خان، میں ذرا لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، میں انہیں دادائے پاکستان کہتا ہوں، بابائے پاکستان محمد علی جناح. تو فاؤنڈر آف دی مسلم لیگ جو ہے اس کے اندر تو وہ تھے آغا خان تھے. اس حوالے سے ان کا مشورہ تھا، حالانکہ وہ کوئی یعنی عرب تو نہیں تھے. انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہاں پر شکل یہی ہے. اب ہوا کیا ہے کہ نہ اردو بن سکی ہے، نہ سندھی بن سکی ہے، اور صرف انگریزی ہی ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عربی زبان یہ ہے، انگریزی ہم نے سیکھ لی تھی، انگریز نے آ کے ہمیں سکھائی، کیونکہ اس کے ساتھ مراقبتیں وابستہ تھیں. حالانکہ وہ زبان لیفٹ سے چلتی ہے، اردو جو ہے وہ رائٹ سے چلتی ہے. عربی، فارسی، ساری زبانیں، سندھی اور پشتو سب چلتی ہیں دائیں سے. لیکن ہم نے وہ زبان سیکھی، اور آج وہ تقریباً قومی زبان تو ہماری ہوا ہے. تو عربی زبان بھی ہو سکتی تھی. اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے. ایک ہمارا اسلامی تشخص مضبوط ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے قرآن کو براہ راست سمجھتے، اپنی آنکھوں سے پڑھتے. اور یہ کہ اس وقت جیسا کہ عرض کیا، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے سندھی بھی تیار تھے. آخر آپ نے وہ بنگلہ بھاشا سے پھر بنگلہ دیش بن گیا نا، اور سندھی زبان سے وہ سندھو دیش بن سکتا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا سن 83 میں، میں نے 82 دسمبر میں خط لکھا تھا ضیاء الحق کو کہ سندھ میں جو لاوا پھٹنے والا ہے اس کا آپ خیال کیجئے. اور بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کیا نظر آتا ہے، ہمیں تو ہم بھی جاتے ہیں سندھ، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ لاوا پھٹا.
اس وقت اگر ذرا سی سپورٹ بھی مل جاتی، ریلوے لائن اڑانے کے لیے ڈائنامائٹس اگر مل گئے ہوتے تو پاکستان تو رکھتا، لائف لائن گزرتی ہے وہاں سے. لیکن یہ کہ اندرا گاندھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس نے مزید ہمیں ایک لیز آف ایگزسٹنس دینا تھا، اس کو چونکہ ہی نہیں کر سکے. تو بہرحال میرا مشورہ یہی ہے عربی زبان کو، جس سے کہ میں جس اسلامی ریاست کا خواب دیکھ رہا ہوں، اور جو آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، یہ میرا خواب ہے. یہ قائد اعظم نے 2 خواب دیکھے تھے، علامہ اقبال نے ایک خواب پورا ہو گیا، ویسٹ میں جو پاکستان قائم ہو گیا. دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکا ہے، شاید ہو جائے، اللہ کرے. ایک خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے دوسرا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 400 سال کی تاریخ، اور دوسرے جو پیشن گوئیاں کچھ حضور کی ہیں، جن میں سے میں نے صرف ایک کا ذکر کیا تھا، آرمگیڈون کا، الملحمۃ العظمیٰ کے حوالے سے. باقی یہ کہ مشرق کی طرف سے ہوا آئی ہے، اور مشرق کی طرف سے لوگ آئیں گے جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے. تو گویا کہ مشرق میں کہیں اس سے پہلے کوئی انقلاب آ چکا ہوگا. ہمارا ان چیزوں کی بنیاد پر اور ان چیزوں کی بنیاد پر امید ہے. اب آپ اسے ایک مجذوب کی بڑھ سمجھ لیں، ایک مایوس انسان کا صرف خواب کے اوپر جو ہے اپنا تکیہ کر لینا سمجھ لیں. وٹ ایور یو سے آئی ول ایکسیپٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب، میرا نام نوید اقبال ہے، میں جامعہ پنجاب میں انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں استاد ہوں. میرا سوال آپ کے وہ ان مثبت اور منفی پہلوؤں سے اخذ کرتا ہے جو آپ نے پاکستان کے وجود کا موجب قرار دیے ہیں، کہ اگر آج بھی ہم اسلامی گلوبلائزڈ انقلاب جس کو آپ نے کہا ہے اس کے منتظر ہیں یا اس کے لیے کوشاں ہیں، تو وہ منفی پہلو جو ویسٹ اور یہود کے ڈر کا ہے، خوف کا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے آپ کون سے عملی حل جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں؟ میرے پاس اس کا ایک ہی حل ہے. یہود ہوں یا نیو کونز ہوں، بش ہو، امریکہ ہو، اگرچہ وہ امریکہ اس وقت جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ کی حیثیت اختیار کر گیا، لیکن سول سپریم پاور آف دی یونیورس کوئی اور ہے. وہ ڈیفنکٹ نہیں ہے، معطل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا مستحق بننا پڑتا ہے پہلے، پھر مدد آتی ہے. لہذا اگر ہم یہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی صبر اور ثبات کا امتحان لے کر اور پھر ہمیں مدد دے گا، تو کوئی نہ بش کچھ کر سکے گا نہ کوئی. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا انقلاب کس طریقے سے بڑھ گیا. 30 ڈویژن آرمی رشیا کی موجود تھی اس کے سرحد کے اوپر. امریکہ میں اس زمانے میں میرا کافی آنا جانا تھا، تو RDF ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایران میں روس تو جو ہے چند گھنٹوں میں داخل ہو جائے گا اور ہمیں لگ جائیں گے 15 دن. لہذا کوئی اپنے جو ہے بیسس جو ہے وہاں بنائے جائیں ایران کے پاس. لیکن یہ روس اور امریکہ نے ایک دوسرے کو یوں تھام لیا اور نیچے وہ انقلاب آ گئے، اور انہوں نے اتنی بڑی مہم بھیجی تھی اپنے ہاسٹیجز کو، اور وہ بالکل جو ابابیل جو چڑیوں والا معاملہ جو قرآن مجید میں وہ اس کے ساتھ ہو گیا. ان کے سپوٹنکس جو ہیں اور ان کے جو ہیں وہ این جا کر مریخ کے اوپر بھی این وقت کے اوپر ٹو دی سیکنڈ وہاں اترتے، اور وہاں پر جا کر کیا ہوا، ایک آندھی آئی اور جیسے غزوہ احزاب میں ہوا تھا اس آندھی نے جو ہے سارے اکھاڑ دیے خیمے اوپر. تو ہمیں اصل میں اپنا فرض سمجھ کر اور اس اعتبار سے اگر پاکستان سے محبت ہے، یہ میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں، اب ہمارے ہاں انٹیلیجنسیا میں کافی بڑا طبقہ ہے جو سمجھتے ہیں یہ تھی ہی غلطی، اور ہمارا نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ واقعتاً اب اس کو سمجھتی ہے کوئی جواز ہے ہی نہیں. اب تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. آپ سوچئے تو صحیح، وہی نظام وہاں وہی یہاں، بلکہ وہ ہم سے بہتر ہے. انہوں نے جاگیرداری کا تو خاتمہ کر دیا تھا. سود کا نظام وہاں پر ہے، سود کا نظام یہاں پر ہے. اور اب جو وہ معاشرتی کو تھوڑا سا اونچ نیچ سی ہے اس کے اندر جو ہے اب جو سیلاب آ رہا ہے وہ تو بالکل ایک جیسی معاشرت ہو جائے گی. سونیا گاندھی کا یہ بیان جو تھا ایک زمانے میں آیا تھا کہ وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان، ہم نے پاکستان کو ثقافتی اعتبار سے کلچرلی وی ہیو کانکرڈ. گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی، دے آر فل آف انڈین فلمس، ویڈیوز آف انڈین فلمس. تو یہ صورتحال ہے اصل میں کہ اس میں اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس کے لیے راستہ جیسا کہ میں نے کہا ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی اور اس میں قربانیاں دینی ہوگی.